عائشہ میرا دل کر دے میں اللہ دے سامنے انہا قیام کراؤں راتاں گزر جان قیام ختم نہ ہوئے پھر رکوع کراؤں پھر سجدے کراؤں تے میرا اللہ آپ کبے سوڑے اثر تے اٹھانا ذرا اپنا رخ انور تے دکھانا پیر سج جاندے نے پھول جاندے نے پھٹ جاندے نے قد تورمت قدما آپ دے مبارک قدمات تے ورم پیدا ہو جاندے سوج تے سوجن پیدا ہو جاندی ہے تے صحابہ عرض کر دینے سونیا انہا جاگ دے کیوں آپ فرما دینے ما عبدنا کا حق عبادت کا میں جنہ میں جاگ دا رواں میں اللہ دی عبادت دا حق ادا نہیں کر سکتا افلا اکونو عبداً شکورا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا وہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا روئے نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خاں ہوتے نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے اصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بہت ہی محبت نال بہت ہی عقیدت نال بہت ہی احترام نال اور دل دیاں گہرائیاں نال درود شریف بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آقا نامدار، مدینے دے تاجدار، یتیماں دے غمخار، سارے جہاناں دے سردار اور ساری کائنات دے پیار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی ولادت با سعادت، با عزت، با کرامت، با شرافت اور با دیانت اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا دے اندر انقلاب بپا کر دیتا. فارس دے آتش کدہ دے اگ بجھ گئی اور کیسر و کسرا دے 14 کنگرے گر گئے اور سید آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے مینوں آسمان تو آوازاں دی سن بشرا لک یا آمنہ فَإِنَّكَ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. آمنہ تینوں خوشخبری ہوئے تیرے مبارک پیٹ دے اندر 2 جہاناں دا سردار آیا ہے اور یتیمہ دا غمخار آیا ہے، اولین اور آخرین دا سردار آیا ہے. سید آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے پہلے تے پتھر ہی لگ دے سن، لیکن جدو محبوب خدا میرے مبارک پیٹ وچ آئے پتھر میرے پیراں تھلے پھل بن جاندے سن اور میں پانی بھرن جاندی ساں. پہلے ڈول کھچنا پیندا سی، پھر پانی خود بخود اوپر کناریاں تے آ جاندا سی. بکریاں میرے سامنے جھک جاندیاں سن، درخت سلام کردے سن، پتھر سلام کردے سن اور آواز آندی سی کہ دنیا دے اندر اللہ پاک نے انقلاب پیدا کرن والا آخری نبی بھیج دیتا ہے. آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت خود ایک انقلاب ہے اور ساڑھے ہاں کوئی انقلاب نہیں، بس فساد ہی فساد ہے. جڑے پاسے دیکھو فساد ہے، جدے دیکھو انقلاب نہیں. اللہ پاک نے آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت تے رحمتاں دے دروازے کھول دیتے اور برکتاں دے دروازے کھول دیتے. سوچن دا مقام ہے آج رحمتاں دے دروازے بھی بند اور برکتاں دے بھی بالکل بولو اکھاں دیکھے حال ہے، سارے دیکھ ہی رہے ہو. اننے پرانے زمانے میں جو وسائل نہیں سن، نہ فریجاں، نہ اومن، نہ ڈنر سیٹ، نہ واٹر سیٹ، نہ ٹی سیٹ، کوئی سیٹ نہیں سی. سادے مٹی دے برتن، صبح دی روٹی ہے تے شام دی نہیں، شام دی ہے تے صبح دی نہیں. لسی، دودھ، مکھن، اے چیزاں نہیں سی. انہیاں چیزاں ہون دے باوجود اسی تنگ ہاں، اسی مجبور ہاں اور بہت زیادہ. پہلے لوگاں نو جدو بھی تسی پوچھتے سی وہ کی کہندے سی الحمدللہ اللہ دا. لے ہون پوچھ کے ویکھو، ہون پوچھو وہ کہندے کوئی کسے دے سامنے لاپ رونا سی تے او دے سامنے بک رو پیا. کسے بیچارے نو اپنا ایک دکھ دسو او اگو 100 دکھ دسدا ہے. اللہ نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے آنتے کنیاں برکتاں دے دروازے کھولے. عبد المطلب نے جد سید آمنہ سلام اللہ علیہ نو پوچھا کہ آمنہ بچے دا نام کی رکھے؟ فرمایا زین تے عبدالعزاوی آیا سی، چونکہ وہ زمانہ جاہلیت دا مزاج سی. عبداللات، عبدالمنات، عبدالعزا، لیکن بار بار نام زبان تے محمد ہی آندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا بیٹی آمنہ ایو جا نام تے کدی سنے ہی نہیں،
سیدہ آمنہ نے کیا فرمایا؟ سردار جی یہ نہ ہی ہو جا نہیں نہ سنیا تے ہی ہو جا تسی بچہ بھی نہیں دیکھے ہونا۔ آفا کہا گردیدام مہرے بتام ورزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یہ فارسی دا شعر ہے، میں تنہوں پنجابی ترجمہ کر دے ماں او بھی شعر چ کرنا۔ سونے دی گل بات نہ مکے، کردہ راواں رات نہ مکے، پڑھدا راواں نات نبی دی نات نہ مکے رات نہ مکے، سینے لاواں روزے دیاں جالیاں زندگی لنگ جائے ملاقات نہ مکے۔ اللہ کرے تھوڑی سبحان اللہ نہ مکے۔ ماشاءاللہ مل کے کہو، ذوق نال کہو، ثواب دی نیت نال کہو۔ ماشاءاللہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ پاک نے اپنے سونے دا نام ہی ایسا رکھوایا، قاموس ایک لغت دی کتاب ہے جس دے اندر آپ دے نام نامی اسم گرامی فیض اظامی دا معنی لکھے ہے، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ہستی نو کہندے نے جس دی تعریف رکدی نہ ہوئے، میں کہنا جس دی تعریف مکدی نہ ہوئے، جس دی تعریف مکدی نہ ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں سونے دی کیا کیا تعریف کراں، میری 7 سال دی عمر سی تے میں مسجد نبوی دا طالب العلم بن گیا تے آقا علیہ السلام کل قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ عمر 10 سال ہو گئی، میں 3 سال دے اندر قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ ہن حدیث یاد کریا کر، قرآن دی صفتے ہوتے میں یاد کر لیا، حدیث میں یاد کردہ ساں بھول جاندی سی پھر کردہ ساں، پھر بھول جاندی سی پھر کردہ ساں، پھر بھول جاندی سی میں پریشان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام منبر مبارک تے تشریف لے آئے، میں سامنے آ گیا تے میں عرض کیتی سونے سبق یاد کرنا بھول جاندے، پھر یاد کرنا پھر بھول جاندے، پھر یاد کرنا پھر بھول جاندے۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ جدو منبر تو تھلے آئیے پھر کہنا۔ آقا علیہ السلام منبر تو اترن لگے، میں پھر سامنے آ گیا تے میں عرض کیتی سونے سبق بھول جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر دیتی اور او کملی دیتی جس دیاں قسماں عرش والا کھاندا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میں حضور دی مبارک چادر سینے نال لائی تے مینوں انج لگدا سی جویں میرے سینے تے چیونٹیاں چل رہیاں ہون۔ میں چادر پیش کیتی تے حدیث یاد کرنا شروع کیتی۔ مسلمانوں صبح سورج طلوع نہیں سی ہویا، مینوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی 5575 حدیثاں یاد ہو گئیاں سن۔ اے آقا علیہ السلام دی چادر دی برکت ہے کہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا حافظہ تیز کر دیتا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان وچوں اگر لقب ملے شیخ الحدیث دا کہ وہ کس نو ملے ہے؟ بولو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنا بڑا حدیث دا عالم اور نبی دے نواسیاں نال پیار کردا ہے۔ کدی حضرت حسن دے والج کنگھی پھیر رہے ہیں، کدی حضرت حسین دی جتیاں اپنی پگڑی نال صاف کر رہے ہیں، اور حضرت حسین جنازہ پڑھا گیا ہے
جتیاں تے مٹی پئی سی۔ حضرت ابو ہریرہ 85 سال عمر ہے، 85 سال، ایڈا بزرگ بابا معمر، بڑی عمر، اپنی پگڑی اتار کے حضرت حسین دیاں جتیاں صاف کر رہے ہیں۔ نواسے رسول جگر گوش بطول شرمندہ ہوئے اور فرمایا بابا جی تسی بزرگ بندے ہو، اسی اہل بیت دا گھرانہ، اسی بزرگاں دی بے ادبی نہیں کر دے، اس طرح نہ کرو، بے ادبی ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں پیارے حسین مینوں نہ روکو، مینوں منع نہ کرو، اے تواڈیاں جتیاں اپنی پگڑی نال صاف کرنا ہے میری سعادت ہے، یہ میری سعادت ہے۔ کیوں؟ فرمایا حسین میں آقا علیہ السلام نو تواڈے کناں چ اذاناں دیندیاں دیکھے، گھٹیاں دیندیاں دیکھے، سینے تے کھلاندیاں دیکھے، کندھیاں تے بٹھاندیاں دیکھے، چادر وچ لپیٹ کے چھپاندیاں دیکھے، اور نبی علیہ السلام نو تانوں مسکراندیاں دیکھے، اللہ دے محبوب نو تواڈی سواری بندیاں دیکھے۔ حسین مینوں منع نہ کرو، مینوں منع نہ کرو۔ حضور فرماندے سن حسین دے رون تے میں محمد بے قرار ہو جانا، اس وجہ مینوں منع نہ کرو، مینوں منع نہ کرو۔ میں کہنا اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر مقام ملے تے اہل بیت علیہم الرضوان دے ادب دی وجہ تو ملے۔ اللہ تعالیٰ ادب کرنے والے بندے دی جھولی بھر دینا ہے، اور بے ادب دی جھولی، با ادب با نصیب بے ادب، جویں جوان اولاداں اپنے ماں باپ دا ادب، بولو آج دے شاگرد اپنے استاد دا ادب نہیں کردے، مرید مرشد دا ادب نہیں کردے۔ ہاں بے ادب محروم ماند از فضل رب، بے ادب بندہ اللہ دے فضل تو بھی محروم رہندا ہے۔ اس واسطے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلی سیڑھی ہے۔ علم بھی کام ادو آندا ہے جدو ادب ہوئے۔ اچھا دسو شیطان کو علم تھوڑا سی، فرشتیاں دا استاد سی، نام عبدالغفار سی، ناز علم تے کیتا، علم تے اللہ نے کی پھر نتیجہ کٹیا، قیامت تک فرمایا دفع ہو جا، تو لانتی ہیں، تیرے اتے بھی لانت، اگے بھی لانت، پچھے بھی لانت، سجے بھی کھبے بھی لانت، تو ہیں لانتی، نکل جا الہ یوم الدین۔ قیامت تک اللہ نے شیطان نو لانت دا مستحق قرار کیوں دیتا؟ بے ادبی کر گیا، بے ادبی۔ اس واسطے بے ادبی تو بچو، چاہے وہ بے ادبی ماں باپ دی ہوئے، چاہے بے ادبی استاد دی ہوئے، چاہے بے ادبی کسی بزرگ دی ہوئے۔ اور صحابہ کرام علیہ الرضوان اور اہل بیت اعظام ہوتے ہستیاں ہی اچھیاں نے، انہاں دی تے بے ادبی دا شک بھی کسی دے دماغ چاہے او دے ایمان شک ہے۔ اس دے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں پھر حدیثاں یاد کردہ عرصہ گزر گیا، پھر مینوں چسکا پہ گیا، میں کھانا نہیں سی کھاندا لیکن حضور دی مجلس چھوڑنا گوارا۔ اے کوئی ایسا طالب اللہ پھلاں نو ذائقے دین والا بھی، اللہ پھلاں نو خوشبو دین والا بھی، اللہ شبنم نو قطرے دین والا بھی، اللہ جواناں نو جوانی دین والا بھی، اللہ توانو اماں دے پیٹ چوں بیر لے آن والا بھی، اللہ 9-10 مہینے اماں دے پیٹ چ پالن والا بھی، بولو اللہ اے تواڈیاں ہڈیاں تے گوشت چڑھا کے لباس گوشت دا پہنان والا بھی، اللہ توانو دل گردے پھیپھڑے انتڑیاں زبان کلام اکھاں سر پیر ہاتھ دین والا بھی، بولو اللہ کہنا کملا ہو گیا بندہ، ہاتھ میں دینا پھیلاندا اوراں دے سامنے، زبان میں دینا میرا ذکر چھڑ دیتا ہے، میرا ذکر
پیشانی میں دینا جھکاندہ کسے دے بوئے تھے. اور اللہ دے محبوب کی کہہ رہے ہیں عائشہ میرا دل کر دے میں اللہ دے سامنے انہا قیام کراؤں راتوں گزر جان قیام ختم نہ ہوئے پھر رکوع کراؤں پھر سجدے کراؤں تے میرا اللہ آپ کبھے سوڑے سر تے اٹھانا ذرا اپنا رخ انور تے دکھانا. پیر سج جاندے نے پھول جاندے نے پھٹ جاندے نے قد تورمت قدمہ آپ دے مبارک قدمات تے ورم پیدا ہو جاندے سوج تے سوجن پیدا ہو جاندی ہے. تے صحابہ عرض کر دینے سونیاں انہا جاگ دے کیوں آپ فرما دینے ما عبدنا کا حق عبادت کا میں جنہ میں جاگ دا رواں میں اللہ دی عبادت دا حق ادا نہیں کر سکتا. افلا اکونو عبداً شکورا میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا. میں اللہ دا شکر گزار بولو بندہ کیوں نہ بنا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. معراج شریف دے بولا سبحان اللذی اسرا بے عبدہ فرمایا سونیاں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی ہے ہی بندگی نال جڑا بندگی جنی کرے گا وہ اللہ دا بندہ بنے گا اللہ دے محبوب دا سچا سونا سچا امتی بنے گا. اسی کہنے ہیں نہ بندگی کرنی پوے نہ نماز پڑھنی پوے نہ روزہ رکھنا پوے کام اپنی مرضی دے کریے تے کچھا مار دے جنت نو جائیے. سبحان اللہ. نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چڑھے چوکھا بڑی گل ہے. ساڑی سوچ ویکو اور پھر اسی سارا پار مولوی تے پا دینا مولوی جی تسی اڑ کرو کچھ. مولوی کی کرے بیچارہ جیسی کرنی ویسی برنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ جدو تیری آنکھ کھلے گی نا تین سارا چانن ہو جائے گا. پھر تو کمیں گا اللہ ایک باری کدی 4 دن گلے نا اے ویک تسبیح منکے تے منکا ٹھل اللہ میں بڑا دانے دے دانا میں پڑھاں گا تسبیحاں. اللہ کہے گا بس جیڑا آ گیا ہے وہ نہیں جاندا واپس. اون واپس بولو کوئی آیا واپس. دادے پردادے چاچے تائے نانے بابے خالہ پھپھی اماں نانی اماں دادی اماں آئی کو واپسی نہیں. فرجئنا نعمل صالحا انا موقنون. ایک باری کدی دوبارہ دنیا چ لوٹانا ہن یقین آیا ہے. کیوں اکھاں نال ویکھ لے نا. ایک ہے علم الیقین علم دے ذریعے ایک ہے عین الیقین اکھاں دے ذریعے ایک ہے حق الیقین. آج انہوں کی ہو گیا ہے حق الیقین. اور کیا کمال اللہ نے اپنے محبوب نو مقام دیتا ہے. قرآن پاک دا ایک حرف اے نورانی کہہ دے دی الف با تا سا جیم ہا اے حرف انہوں کہندے نے حروف تہجی. اللہ نے ایک ایک حرف قرآن دے موتیاں دا سمندر بند کیتا ہے. سمندر فرمایا انا ارسلناکا سونیا جتو تک عطا کرن دا مسئلہ ہے او تے میں آپ نو اتنا عطا کیتا ہے میں کسے نبی نو بھی نہیں عطا کیتا. اور قیامت والے دن بھی انا عطا کرانگا تسی کہو گے میں راضی ہو گیا. میں
حالانکہ میرے محبوب سارے مینو راضی کر دے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کہندے رہے اللہ تو راضی ہو جا. حضرت شیس علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا. حاجی صاحب اللہ تو راضی ہو جا. نمازی صاحب اللہ تو راضی ہو جا. صدر صاحب اللہ تو راضی ہو جا. وزیر صاحب اللہ تو راضی ہو جا. فقیر صاحب اللہ تو راضی ہو جا. مسکین صاحب اللہ تو راضی ہو جا. غریب صاحب اللہ تو راضی ہو جا. سارے کہندے رہے غوث قطب ابدال اللہ دے ولی اللہ تو راضی ہو جا. سونیا کیا شان ہے تیری, میں قیامت والے دن کہاں گا سونیا تو راضی ہو جا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ. قرآن پڑھو قرآن. ما ودا کا کاف زبر کا ربو کا وما کلا وللآخرت خیر لک کاف زبر کا من الاولا ولسوف یؤتی کا کاف زبر کا ربو کا فترضا الم یجد کا کاف زبر کا فترضا ووجدک ضالا فہدا کاف زبر کا ووجدک کاف زبر کا عائلا فاغنا الم نشرح لک کاف زبر کا صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا آتيناك يا ايها النبي انا ارسلناك. وہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, وہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. روئے نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے, رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے. خیمہ افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا, بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا. نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے, نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے, پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے. اللہ فرماندے نے سونیاں تیریاں تے شان نہیں وکریاں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تورات عطا کراں گا, وعدہ لواں گا پہلے چلا لاؤ. پہلے پہلے چلا لاؤ. تھوڑے کولو بھی اج وعدہ لینا ہے, آکھو انشاءاللہ. اللہ پاک نے فرمایا یا اللہ میں کنے دن آواں, کوئی طور تے فرمایا 30 دن آ جاؤ. لے 30 دن وچ کام پورا نہیں ہویا. قرآن پاک ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ. اللہ نے 40 دن پورے کروائے. کنے چلے دا بڑا اثر ہے. فرمایا میں وعدہ لواں گا پہلے چلا لاؤ پھر تورات دیاں گا. حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا کراں گا, پہلے وعدہ لواں گا چلا لاؤ پھر چلا. 2 ہو گئے, تیسرا بھی علی کرنا ہے. اللہ تانوں پہلے تو چلا چلا لان دی توفیق دے وے. اللہ دا فضل ہے ماشاءاللہ ساڈے محلے چ ہن سروزے دیاں جماعتاں نکلن لگ پئیاں. انشاءاللہ چلے دیاں بھی نکلن گیاں, پھر انشاءاللہ 3 چلے دیاں بھی نکلن گیاں. اللہ تانوں سارے نو چلا 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 3 ہو گئے نا, لان دی توفیق عطا فرمائے. اونچی گو آمین. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل دیواں گا, وعدہ لواں گا 2 مہینے لگاتار روزے رکھو. فرمایا سونے آپ نو قرآن کریم عطا کراں گا, میں وعدہ نہیں لواں گا, میں شرطاں نہیں لاواں گا. تسی بدر وچ جاؤ گے میرا قرآن بدر وچ اترے گا. تسی عہد وچ جاؤ گے میرا قرآن عہد وچ اترے گا. تسی حنین وچ جاؤ گے میرا قرآن حنین وچ اترے گا. تسی غار ثور وچ جاؤ گے میرا قرآن غار ثور وچ اترے گا. تسی صدیق دی چولی وچ آرام کرو گے میرا قرآن صدیق دی چولی وچ اترے گا. تسی عائشہ دے بسترے تے آؤ گے میرا قرآن عائشہ دے بسترے تے اترنا شروع ہو جائے گا. کیا کمال شان ہے, کیا کمال شان. فرمایا سونے جتھے جتھے جاؤ گے میں قرآن دیاں آیتاں اتاردا رہاں گا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ٹائم دیکھی فقیرہ 45 پورے ہو گئے. اچھا کوئی گل نہیں, اچھا 48 ہو جان خیر ہے, زیادہ نہ ہو. کی خیر ہے, 3 منٹ دی اجازت ہے نا.
اللہ دے محبوب دا فرمان ہے کہ جس جگہ نیکی کرنے واسطے کچھ بندے کٹھے ہو جان، اللہ پاک دیا رحمتاں، ایک رحمت نہیں رحمتاں وہ نیکی کرنے والے نو کج لیندیاں نے۔ اللہ دے رحمت والے فرشتے نازل ہوندے نے، او پھر انہاں دیاں نیکیاں لکھ دے نے، او پھر لکھن تو عاجز آ جاندے نے۔ اللہ جانن دے باوجود پوچھدے نے کتھوں آئے ہو؟ اسی یا زکریا مسجد چوں آیا تے یا مدنی مسجد اپنا نہر دے تے مرکز اتھوں آیا۔ بندے کی کہندے تھی؟ اللہ او تیری جنت دے طلبگار سی۔ فرمایا گواہ رہنا میں جنت واجب کرتی ہے۔ او جہنم تو پناہ منگ دے سی۔ فرمایا گواہ رہنا میں جہنم تو بچا لے۔ کی کر دے تھی؟ اللہ تیری بڑائی، تیری عظمت، تیری عزت، تیری قدرت، تیری رحمت، تیری برکت بیان ہو رہی تھی۔ اللہ 5 قسمہ کھاندا ہے، وعزتی وعظمتی وکرمی وجلالی وعلو شانی وارتفاع مکانی۔ مینوں میری عزت اور عظمت دی قسم، مینوں میرے کرم دی قسم، مینوں میرے جلال دی قسم، مینوں میری بلند شان دی قسم، اور مینوں میرے بلند مقام دی قسم، لأجیبنہم، جنہیں بھی اتھے بیٹھن والے سی اس مجمع دے اندر میں سب نو قبول کر لے۔ اور یاد رکھو مسئلہ قابلیت نال نہیں بندا، مسئلہ قبولیت نال بندا ہے۔ اللہ پتہ نہیں کیڑی گھڑی قبول کر لے۔ آپ احباب نو پتہ ہے نا کہ 15-16 اجتماع ہو رہے ہیں اپنے مرکز مدنی مسجد نہر والے پل دے نال، سارے دیکھیا ہی ہے ماشاءاللہ جاندے بھی ہو، ہن کی خیال ہے؟ جاؤ گے نا؟ انشاءاللہ 15 دی زور تو شروع ہوئے گا اور عصر دی زور تک انشاءاللہ امید ہے 16 تک دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ 16 نو انشاءاللہ زور تک شاید دعا ہو جائے۔ تے جو کو 4 منٹ پے بھی جان جمعے دی طرح تے پریشان نہ ہویا کرو، گھبرایا نہ کرو۔ جیڑا منٹ تسی اللہ نو دیندے ہو نا، میں اللہ دی قسم چوک کے کہنا اللہ تہاڈا قرضہ نہیں رکھے گا۔ اللہ بڑا مہربان، اللہ بڑا کریم ہے۔ او پتہ نہیں اگلے منٹاں راضی ہو جائے کہ نہیں، انہاں منٹاں زیادہ راضی ہو جائے۔ مقصد تے اللہ نو راضی کرنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ جاؤ گے انشاءاللہ؟ نہیں انج مزہ نہیں آنا، ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ جزائے خیر دے انشاءاللہ 15 دی زور تو لے کے 16 دی زور تک اپنا بسترہ بھی نال لئی جائیو۔ ایک دوجہ کو چادر نہیں منگنی بھئی یار چادر جڑ دے دے، سمجھ آئی؟ جدو بندہ اللہ دے رستے وچ اپنا بسترہ چکدا ہے نا تے شیطان دی کمر ٹوٹ جاندی ہے۔ کیوں ٹوٹدی ہے؟ انہیں تکبر کیتا سی تے بسترہ چکنا بندے عاجزی پیدا کردا ہے۔ عاجزی پیدا کردا ہے۔ اس واسطے انشاءاللہ عاجزی اللہ نو پسند ہے۔ اس تو بڑی نعمت بندے واسطے اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا سونے یار یاراں واسطے لے جاندے نے تحفے، تسی میرے واسطے کی لے گئے ہو؟ عرض کی تھی مولا او لے کے آیا جیڑی تیرے خزانے میں شے نہیں۔ فرمایا میرے خزانے میں کیڑی کمی ہے؟ ہر شے ہے۔ عرض کی تھی اللہ تو عاجزی تو پاک ہے، میں تیرے دروازے تے عاجزی لے کے آیا، میں تیرے دروازے تے عاجزی لے کے آیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی لے کے آیا۔ اللہ نے فرمایا سونیا جا، تو منگدا جائے گا میں پھر دیندہ ہی جاواں گا، دیندہ ہی جاواں گا۔ اس واسطے عاجزی اللہ نو پسند ہے۔ انشاءاللہ کرو گے نا کوشش؟ اور میں تھوڑے کو 7-8 باری دعویٰ لے نہیں سکتا۔ اللہ جزائے خیر دے وے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔